الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم لوگ اپنے رب کو راضی کرنے میں جلدی کرو اور جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو. عرضها السماوات والارض، جس کا عرض زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو اچھے حالات میں اور مشکل حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر بہت اچھا عمل کوئی بظاہر کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس عمل کے اوپر اسے ثواب نہیں ملے گا. یہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ حدیث ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف اپنی کتاب صحیح بخاری اسی حدیث سے شروع کی ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے انسان اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے، نیت کو درست کرنے کی فکر کرے، پھر اس کو عمل کا فائدہ ہوگا. لہٰذا میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میں بھی اپنی نیت کو گویا کہ درست کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر احادیث صحیحہ کو جمع کر رہا ہوں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے.
گزشتہ جمعے پر امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات بیان کیے تھے۔ آج کی گزارشات میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بیان کرنا مقصد ہے۔ امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ ان کا شجرہ نسب ہے اور بخارا کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری بروز جمعہ 13 شوال 194 ہجری میں بخارا کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مغیرہ یہ اس وقت کے لحاظ سے والی بخارا یمان، جس کا نام ہے یمان جافی، بخارا کا گورنر تھا ہارون الرشید کی طرف سے۔ بخارا کے گورنر یمان جافی کے ہاتھ پر امام بخاری کے دادا مغیرہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اوپر جو شجرہ نسب ہے امام بخاری کا، یہ سارے مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ آپ اصلاً فارسی النسل ہیں، بخارا کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کے ساتھ لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری جافی۔ تو جافی آپ کے لقب نام کے ساتھ اس لیے یہ لقب لگ گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو قبیلہ غیر مسلم جس کے ہاتھ پہ مشرف بہ اسلام ہوگا تو اس کا جو لقب ہے وہ لقب ان کو بھی لگ جائے گا، جو جس کے ہاتھ پہ وہ مسلمان، جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی۔ تو یمان کے ساتھ جافی کا لقب لگتا تھا، تو یمان کے ہاتھ پہ امام بخاری کے دادا نے اسلام قبول کیا تو ان کے دادا کے ساتھ بھی جافی کا لقب لگ گیا تھا۔ چنانچہ امام بخاری، وہ جب بندہ مشرف بہ اسلام ہوتا ہے نا تو اسلام کی طرف زیادہ آتا ہے، پھر بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ ان کے دادا نے بھی اسلام سیکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی اسلام کی تعلیم دلانے کی کوشش کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب بھی عالم تھے۔ امام صاحب جب پیدا ہوئے تو اتفاق کی بات ہے کہ والد صاحب بچپن میں ہی، امام بخاری کے بچپن میں ہی ان کے والد اسماعیل وفات پا گئے۔ بعد میں لکھا ہے ان کے ایک بھائی تھے اور جن کا نام احمد تھا، والدہ کے زیر پرورش رہے۔ چونکہ والد صاحب بھی علم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو اسی مناسبت کے ساتھ والدہ نے امام بخاری کو، یعنی محمد بن اسماعیل کو، علم دین پڑھنے کی طرف ترغیب دی، اور اس وقت جو بخارا کے اندر مختلف درس و تدریس کے حلقے لگتے تھے اس میں ان کو بھیجنا شروع کر دیا۔ بچپن ہی سے امام صاحب بہت ذہین اور قوی حافظے والے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے خداداد صلاحیت ہے کہ امام صاحب ایک مرتبہ جو چیز سن لیتے تھے ہمیشہ کے لیے ان کو یاد رہتی تھی، اور کبھی اس میں اللہ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم تھا کہ بھول نہیں ہوئی اور وہ چیز خلط ملط نہیں ہوئی ہے، جیسے سنی ایسے ہی یاد ہوتی تھی۔ امام بخاری کے اوپر یا ان کی والدہ کے اوپر ایک آزمائش اور آ گئی کہ یہ 5-6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، بس نگاہ چلی گئی۔ والدہ بہت پریشان ہوئی
اور رو رو کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میں اپنے بیٹے کو دین کا عالم بنانا چاہتی ہوں، میری اس نیت کو قبول فرما لیں اور میرے بیٹے کی نظر واپس کرا دیں۔ مسلسل ذکر و اذکار اور یہی دعا امام بخاری کی والدہ کی رہی کہ ایک رات ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے۔ حضرت ابراہیم کی زیارت ہوئی امام بخاری کی والدہ کو، تو انہوں نے کہا کہ خاتون کیا مانگ رہی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ انہوں نے جب دیکھا ایک معمر شخص کو تو کہا میرا بیٹا نابینا ہو گیا ہے، اس کی نظر مانگ رہی ہوں اللہ سے، بس یہی میری درخواست اور سوال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اٹھو، اللہ نے آپ کے بیٹے کو نظر دے دی ہے، اس کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ یہ خواب انہیں یاد تھی، جب اٹھی تو اپنے بیٹے کو صحیح سالم پایا اور ان کی نظر واپس آ چکی تھی۔ اس میں اور نیت میں پختگی آ گئی، ارادے میں اور پختگی آ گئی کہ اللہ سے بیٹے کی نگاہ مانگی ہے کہ اس کو دین کا عالم بنانا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اور اپنے ارادے میں پختہ ہو گئی اور مختلف حلقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو سبق پڑھنے کے لیے بھیجتی رہی۔ والد کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا، لیکن والد کی طرف سے کچھ تھوڑے سے پیسے وراثت میں ملے تھے، اور پوری زندگی وفات تک امام بخاری نے انہی وراثت کے پیسوں کو اپنے استعمال میں لایا اور کسی سے کوئی سکہ نہیں لیا، بس تھوڑا تھوڑا کر کے انہی کو استعمال میں لایا۔ بعض نے کہا تھوڑے پیسے کاروبار کے لیے بھی لگا دیے تھے اور اس سے بھی کچھ آمدن آ رہی تھی۔ امی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو باپ کی طرف سے وراثت ہے تھوڑے سے دینار، ان میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ نہیں ہے، یہ خالص رزق حلال ہے آپ کے والد کا، جس کے وارث میں اور آپ ہیں، تو میں اپنا بھی آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ ذہین اور قوی حافظے والے تھے، اور اللہ پاک جس سے اپنا دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ 9-10 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بھی ہو گئے اور بہت ساری احادیث کے حافظ ہو گئے، بہت ساری حدیث کی۔ بخارا میں ایک محدث داخلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حلقہ درس لگتا تھا۔ یہ 11 سال کی عمر میں ان کے درس میں بیٹھے ہیں تو محدث داخلی نے ایک حدیث بیان کی کہ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم سے روایت ہے۔ تو یہ 11 سال کا بچے یہ کھڑے ہو گئے کہ استاد محترم سفیان عن زبیر عن ابراہیم، زبیر کی ابراہیم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، زبیر نے ابراہیم سے حدیث نہیں سیکھی۔ استاد نے کہا کس سے سیکھی ہے؟ پھر کہا سفیان نے زبیر سے حدیث سیکھی ہے، زبیر نے عدی سے حدیث سیکھی ہے، اور عدی کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی ہے۔ آپ نے سند میں ایک راوی کو حذف کر دیا ہے۔ لیکن استاد نے بچہ سمجھ کے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ اپنے اصلی کتاب جہاں سے آپ مطالعہ کرتے ہیں بے شک دیکھ لیں کہ یہاں سند کے اندر عدی جو ہیں ابراہیم کے جو شاگرد ہیں وہ آپ سے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ جب استاد نے اپنی اصل کتاب کی طرف مراجعت کی تو بات وہی صحیح نکلی جو اس 11 سال والے بچے نے استاد کے ساتھ
احادیث کا جو بخاری شریف کے اندر ذکر کی ہے، 6 لاکھ احادیث میں سے۔ کہتے ہیں جب میں عالم بنا تو مختلف محدثین کے حلقہ درس میں جایا کرتا تھا، تو میرے استاد ہیں اسحاق بن راویہ، یہ محدثین کے جہاں نام آتے ہیں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ یحییٰ بن معین استاد ہیں، امام احمد بن حنبل استاد ہیں، مکی بن ابراہیم استاد ہیں۔ یہ مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور مکی بن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو مجھے اسحاق بن راہویہ کی ایک بات دماغ میں آئی، جب اکثر محدثین بیٹھے تھے تو اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ احادیث میں سے صحیح حدیث کا انتخاب کر کے کوئی کتاب لکھ دیتا۔ یہ ہمارے استادوں کا حلقہ لگا ہوا ہے، ان میں سے اسحاق بن راہویہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ تیار ہو جاتا جو احادیث کے ذخیرے میں سے صحیح احادیث کو ایک کتابی شکل دے دیتا، کیونکہ بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، غیر ثقہ بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، غیر صحیح بھی ہیں۔ تو ایک ایسی کتاب آنی چاہیے کہ جس کے اندر صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کا نام لے کے یہ شروع کرتا ہوں ایسی کتاب لکھنا، اور اس زمانے میں مختلف علاقوں سے لاکھوں احادیثیں سیکھ چکا تھا کہ ایک دفعہ میں آرام کر رہا ہوں تو زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی، اور گرمیوں کا موسم ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہا ہوں اور جو مکھیاں آتی ہیں ان کو بھی دور کر رہا ہوں۔ بس اسی دوران میں میری آنکھ کھل گئی اور میں صبح جب اٹھا تو مجھے بالکل صحیح خواب یاد تھی۔ میری عمر اب 18-19 سال ہے۔ میں نے اس وقت کے جو مشہور محدث تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے ان کی حاضر خدمت ہوا، ان کے پاس گیا، ان سے اپنی خواب بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک بشارت مل رہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے غیر صحیح حدیثیں دور کریں گے۔ مکھی گندی چیز ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے تھے، آپ صحیح احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کریں گے اور غیر صحیح کو آپ دور کریں گے، اس میں یہ بشارت ہے۔ کہتے ہیں ارادہ تو میرا کتاب لکھنے کا پہلے ہی بن چکا تھا جب اسحاق بن راہویہ نے اپنی خواہش کی اظہار کیا تھا، اب مجھے اور تقویت مل گئی اس خواب کی وجہ سے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مجھے 3 لاکھ احادیث صحیح سند اور متن کے ساتھ یاد تھی، 3 لاکھ، جن میں سے 2 لاکھ صحیح حدیثیں تھیں اور 1 لاکھ حدیث غیر صحیح تھی۔ لیکن یاد رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ بندے کے سامنے جب حدیث بیان ہو تو پتہ چل جائے صحیح کون سی ہے اور غیر صحیح کون سی ہے۔ میرے حافظے کی اور حدیث کے ذخیرے کے اس بات کی بڑی شہرت ہوئی، اور میں نے بھی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک مجھے ایسی ہمت عطا کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے یہ پیش کر سکوں۔ اسی دوران میں حج کا معاملہ شروع ہوا، جس میں والدہ بھی، بھائی بھی اور میں بھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر میں مکہ مکرمہ میں، حجاز میں 6 سال رہا، مدینہ طیبہ میں رہا، مختلف شہروں میں رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی ہے، بس پوری زندگی اسی طرح ہی اسلام کی خدمت میں ہی مصروف رہے، حدیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، لکھنے میں، لکھانے میں ہی مصروف رہے، اور 40 سال تک چند بادام کے ساتھ گزارا کیا ہے۔
اور سالن استعمال نہیں کیا کہ اس سے کہیں راحت نہ آ جائے، اور فرمایا کرتے تھے لا ینال العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، قربانیوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تو سالن ایک امر مزید چیز ہے، اس سے راحت آتی ہے، میری ضرورت اس طرح پوری ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی دنیا کے سامنے ظاہر اس وقت ہوئی کہ جب بیمار ہو گئے، حکیموں کے پاس امام بخاری کو لایا گیا، انہوں نے جب چیک کیا تو کہا کہ اس شخص نے لگتا یہ ہے کہ سالن کبھی یعنی مرغن چیز کبھی استعمال نہیں کی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو کہا بڑا عرصہ ہوا ہے۔ کہا کتنا عرصہ؟ کہا یاد میں 40 سال آتے ہیں کہ میں نے سالن استعمال نہیں کیا۔ بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا افتتاح کیا، اور روضۃ الرسول کے سامنے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کے ابواب مقرر کیے ہیں۔ آپ بخاری شریف کو دیکھیں گے نا، حدیث لانے سے پہلے وہ ایک باب لکھتے ہیں، مثلا باب افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اقتداء النبی بافعال الرسول، کہ نبی پاک کے فعل سے سبق حاصل کر کے عمل کرنا، یہ باب ہے۔ تو پھر باب اقتداء النبی بافعال النبی، اس کے نیچے اب حدیث سے لے کے آئیں گے کہ کون سے کام آپ نے ایسے کیے کہ آپ نے فرمایا نہیں ہے، صرف عمل کیا ہے، اور ہمارے ذمہ ان کی پیروی ضروری ہے، وہ حدیثیں لے کے آئیں گے۔ ہر جگہ میں پہلے باب باندھتے ہیں، پھر اس باب کے ثبوت کے لیے نیچے احادیث لے کے آتے ہیں۔ تو 7275 احادیث میں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور مقررات کو اگر حذف کریں، کئی حدیثیں بار بار بیان کی ہیں، مقررات کو حذف کر دیں تو بخاری شریف کے اندر 4000 احادیث بخاری شریف کے اندر مقررات کو حذف کرنے کے بعد موجود ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور محراب کے درمیان میں بیٹھ کر احادیث کے ابواب شروع کیے، حدیث لکھنی شروع کی۔ میرے پاس تو بہت ذخیرہ حدیث تھا، میں ان میں سے انتخاب کرتا رہتا تھا کہ کون سی ثقہ حدیث کو میں اپنی کتاب کے اندر لے کے آؤں۔ پھر جا کے غسل کرتا تھا، کپڑے صاف پہنتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک حدیث لکھتا تھا۔ پھر جب دوسری حدیث لکھنے کی باری آتی تھی دوبارہ جاتا تھا، غسل کرتا تھا، کپڑے صاف ہیں تو یہی ٹھیک ہیں، پھر آ کے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا، پھر اللہ سے مدد مانگ کے پھر ایک اور حدیث لکھتا تھا۔ یہ بخاری شریف کتاب دوستو 16 سال کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اپنے زمانے میں یہ وہ پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے احادیث کی بہت کتابیں لکھی گئیں جو میں پہلے تعارف کرا چکا ہوں۔ موطا امام مالک لکھی گئی، موطا امام محمد لکھی گئی، اسی طریقے سے مسند امام احمد کتاب لکھی گئی، مسند امام شافعی کتاب لکھی گئی، مصنف ابن عبد الرزاق لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ لکھی گئی، اور بھی احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں بہت، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے سن 100 ہجری کے آخر میں جب اس کی حکومت آئی تھی تو اس نے تدوین حدیث کے اوپر علماء کو مقرر کر کے احادیث کو جمع کرایا تھا۔ لیکن ان تمام احادیث کی کتابوں میں 2 کمیاں تھیں۔ ایک یہ کہ یہ کتابیں چھوٹی تھیں، سب سے بڑی کتاب اس میں امام مالک کی ہے جس میں 1700 احادیث ہیں، پھر اس کے بعد امام محمد کی کتاب ہے حدیث کی جس میں 1300 حدیثیں ہیں، اسی طرح پھر اور بزرگوں کی کتابیں ہیں جس میں حدیثیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھیں۔ اس کتاب میں 7275 احادیث ہیں امام بخاری
کی کتاب صحیح بخاری میں۔ دوسری کمی ان کتابوں کے اندر یہ تھی کہ بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور تھیں، وہ بھی ان میں لکھ دی گئی ہیں، بس اس وقت کے لحاظ سے انہیں اندازہ نہیں ہوا، راویوں کے صحیح حالات نہیں پہچان سکے، چند احادیث ضعیف ان کتابوں کے اندر آ گئی تھی، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ لازم کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگ کر یہ چلوں گا، اور جتنی اللہ نے مجھے یہ ذخیرہ حدیث دی ہیں ان میں سے میں صحیح حدیث سے منتخب کر کے لکھوں گا۔ بخاری شریف کی ایک اور خصوصیت ہے، جس خصوصیت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ بخاری شریف میں کل 22 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثہ معنی 3، یعنی اس بندے سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 بندے واسطہ ہیں، صرف 3 استادوں کا واسطہ ہے، پھر اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے۔ پوری بخاری شریف میں صرف 22 حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں، استاد 3 ہیں۔ ان 22 حدیثوں میں 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے سیکھی ہیں۔ پوری صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں، 22 میں 20 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد استاد ہیں، جس میں میں نے بتایا کہ مکی بن ابراہیم یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص استاد ہیں۔ بخاری شریف نے 2 چیزوں میں امتیاز حاصل کیا، ایک تو صحیح روایات لانے میں، اور دوسرا کہ ابواب قائم کیے مسائل کے، اور ان مسائل کو ثابت کرنے کے لیے احادیث اس باب کے تحت لے کے آئے، حدیث کی روشنی میں اپنے باب کے عنوان کو ثابت کیا کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، وغیرہ ذالک۔ بہت وسیع و عریض کتاب ہے بخاری شریف، 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب میری شہرت ہوئی کہ یہ شخص بڑا حافظے والا ہے، اس کو حدیثیں بڑی یاد ہیں، اور اللہ پاک نے کمال حافظہ عطا کیا تھا، جس شہر میں جاتے تھے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے، پہلے استقبال کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ حضرت صاحب ہمیں حدیث پڑھائیں، ہمیں حدیث سکھائیں، آپ نے صحیح حدیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تو امام صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ جس شہر میں جمع ہوتے تھے امام صاحب بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ اسی شہر کے محدثین سے جو روایات میں نے سیکھی ہیں وہی آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یعنی بغداد میں گئے، بغداد والے لوگوں نے کہا حدیث سنائیں، تو کہا ٹھیک ہے حدیث سناتا ہوں، لیکن وہ میرے استاد جو بغداد کے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو میں بغداد والے محدثین کی حدیث سناتا ہوں۔ جب سمرقند گئے تو یہ ہوا، نیشاپور گئے تو یہ ہوا، کوفہ گئے تو یہ ہوا، بہت سارے علاقوں میں امام صاحب پھرتے رہے سبق پڑھنے میں اور پڑھانے میں۔ خود کہتے تھے کہ میں نے کوفہ کے طرف جانے میں اتنے سفر کیے کہ اور شہروں کے سفر تو مجھے یاد ہیں کہ فلاں علاقے میں 4 دفعہ گیا، 5 دفعہ گیا، 6 دفعہ گیا، لیکن میں کوفہ میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے اپنے سفر یاد نہیں ہے، کہ اس وجہ سے کہ کوفہ اس وقت مرکز اسلام شمار ہوتا تھا، تو میرا جانا اس لیے بہت ہوا۔ کہتے ہیں جب میری شہرت ہوئی کہ اس کا بڑا حافظہ ہے اور بڑا یہ محدث ہے، تو میں بغداد میں گیا اور مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میرا امتحان ہوگا۔ محدثین جمع ہوئے، 100 احادیث انہوں نے ایسی بیان کی
کہ ہر حدیث کو سند اور متن سے جدا جدا کر کے خلط ملط کر کے میرے سامنے پڑھی. کیا آپ محدث اعظم ہیں؟ آپ بتائیں یہ حدیثیں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ ہر محدث 10 حدیثیں پڑھتا تھا اور 10 کی 10 اپنی اصلی سند اور متن سے ہٹ کے ایسے خلط ملط کر کے میرے سامنے پڑھتے تھے. 100 حدیثیں بیان ہو گئی، میرے سامنے جو حدیث پڑھی جاتی تھی میں کہتا تھا مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. اتنا تو معلوم تھا کہ یہ لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں. میرے اس کہنے کی وجہ سے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بہت لوگ حیران ہو گئے، یار یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے اور محدث ہے، یہ شخص حدیثوں کے بارے میں یوں کیوں کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. جب انہوں نے 100 حدیثیں پڑھ لی پھر میرا نمبر آیا تو میں نے پہلے والے محدث کی جو اس نے خلط ملط کر کے حدیثیں پڑھی تھیں پہلے میں نے وہ سنائی کہ آپ لوگوں نے یہ پڑھی تھی نا، اور اب سنو کہ یہ حدیثیں اس طرح نہیں ہیں، یوں ہیں جو میں پڑھوں گا. پھر صحیح سند اور متن کے ساتھ وہ 10 حدیثیں سنا دی. پھر اگلے 10 وہ جو محدث تھا جو اس نے غلط حدیثیں پڑھی تھی انہوں نے پہلے وہی غلط سنائی کہ آپ نے یہی پڑھی تھی نا. پھر انہی حدیث کے بارے میں بتایا کہ ان کی صحیح سند اور صحیح روایت یوں ہے. جب امام صاحب نے یہ 100 کی 100 حدیث کی تنقیح کر دی اور ہر حدیث کو اپنی صحیح سند کے ساتھ بیان کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب معاف کرنا، ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آپ کا حافظہ کتنا ہے، آپ کو حدیثیں کتنی یاد ہیں اور کس طریقے سے آپ ثقہ اور غیر ثقہ، صحیح اور غیر صحیح حدیث کا آپس میں امتیاز کرتے ہیں. ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے. امام صاحب کو لوگ مختلف علاقوں میں دعوت دیتے تھے. اتنا استقبال ہوتا تھا، اتنا استقبال ہوتا تھا کہ اس وقت کے گورنر اس علاقے کے بظاہر تو حیران ہوتے تھے اور حقیقت میں امام صاحب سے حسد کرنے لگ جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، حکومت ہماری ہے، خلافت ہمارے پاس ہے، فوج اور پولیس ہمارے پاس ہے، ہماری اتنی قدر و منزلت نہیں ہے اور اس فقیر کی، مرد درویش کی اتنی زیادہ قدر و منزلت ہے. بس اس لحاظ سے وہ امام صاحب کے ساتھ تھوڑی بہت یوں ٹسل رہی ہے. اتفاق ایسا ہوا دوستو، ہارون الرشید دنیا سے رخصت ہوا جو ایک بہتر حکمران تھا 193 ہجری میں، اور امام صاحب دنیا میں تشریف لائے 194 ہجری میں. ہارون گیا 193 میں، امام صاحب آئے 194 میں. اس کے بعد اس کا بیٹا امین الرشید آیا جو بہتر تھا، لیکن بعد میں بھائیوں کا اختلاف ہوا، وہ قتل ہوا. اس کے بعد محمود الرشید آیا جو فتن کا موجد تھا، جو معتزلہ کا سردار تھا، جس نے یورپی فلسفے کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے اسلامی خلافت کو گدلا کیا تھا. یہ محمود الرشید اس کا موجد ہے. پھر اس کے بیٹے بعد میں جو معتصم آیا، متوکل آیا، واسق آیا، یہ اسی طرح تھے. متوکل قدر گزارا تھا. متوکل کے بعد زمانہ آتا ہے منتصر کا، قدر بہتر تھا. پھر مستعین کا، قدر بہتر تھا. پھر معتز کا، یہ بھی بہتر تھا. اور معتز کے زمانے میں امام صاحب اللہ کے حوالے ہو گئے. 252 ہجری میں امام صاحب بخارا کے قریب ایک گاؤں میں وفات پائی ہے، جو بات ابھی کریں گے. یہ جتنے میں نے بادشاہ گنوائے، ان میں سے جو آخری بادشاہ ہیں جس میں منتصر، مستعین اور معتز بہتر تھے، لیکن خلافت کے اندر بہت بڑے فتن آ چکے تھے، شگاف پڑ چکے تھے. ان کے بس کی بات نہیں تھی خلافت اسلامیہ کو سنبھالنا. اور ان کے اوپر اس وقت ترکی، یہ ترکی نہیں تھا جیسے اب ہے. ان خلافت عباسیہ کے، یہ 200 ہجری کے بعد جو خلافت عباسیہ کے اوپر مسلط تھے ترک، اس میں لغا اور یہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ ان خلافت عباسیہ والوں سے اپنے کام کرایا کرتے تھے. اور بہت فتن کا دور تھا جو امام صاحب کا یہ زمانہ چل رہا ہے. بہرحال امام صاحب کے مختلف علاقوں میں درس ہوتے تھے. میں نے بتایا کہ
لوگ بہت بڑے اجتماعات کی شکل میں امام بخاری کے درس میں شریک ہوتے تھے. ایسے ایسے درس بھی ہوئے، ایسے ایسے درس کہ اس میں سینکڑوں لوگ درمیان میں مملی تھے. سپیکر تو نہیں ہوتے تھے نا. مثلا امام صاحب نے کہا بہی قال حدثنا، تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا تھا بہی قال حدثنا. پھر وہ اگلی مجلس میں سینکڑوں لوگ درمیان میں بات کو نقل کرتے تھے تاکہ پورے اجتماع کے اوپر بات پہنچ سکے. اور جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کا اعلان ہو جاتا تھا کہ فلاں شہر میں امام صاحب آ رہے ہیں، تو لوگ کئی کئی دن پہلے ستو لے کے اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کے وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ امام صاحب کا دیدار نصیب ہو جائے. کئی کئی دن تک اس اجتماع گاہ میں آ کے لوگ پہلے بیٹھ جاتے تھے کہ حدیث سیکھ لیں، امام صاحب کی دیدار نصیب ہو جائے. لیکن بادشاہوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. اور عجیب بات ہے دوستو، بادشاہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ مولوی بھی مسلمان ہے، یہ امام صاحب، یہ عالم، یہ محدث، یہ مفسر، یہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ اسلام کا درس دے رہا ہے، اسلام کی وجہ سے لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں. اور کوئی امام صاحب کوئی پیسے تو تقسیم نہیں کر رہے تھے، پلاٹ تو تقسیم نہیں کر رہے تھے، کوئی انہوں نے نوجوانوں کے لیے سسٹم تو نہیں مقرر کیا تھا قرضے کا کہ اس لیے امام صاحب کے ارد گرد لوگ جمع تھے. امام صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت اسلام کی محبت کی وجہ سے تھی. لوگ آپ کی دیدار کو ترستے رہتے تھے، ہزاروں میل سفر کر کے اس اجتماع میں پہلے آ کے بیٹھتے تھے. بادشاہ پھر آپ کو تنگ کرتے تھے، جلا وطن کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے. اور یہ نہیں سمجھتے تھے بادشاہ کہ اس کا اسلام ہے، ہمارا اسلام نہیں ہے. رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. قتیل شفائی نے عجیب بات کہی اس کو کہ بادشاہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس مسلم عالم کی قدر و منزلت ہماری قدر و منزلت ہے. اسلام اس سے سر بلند ہوتا ہے جس میں لاکھوں دنیا امام صاحب کے حلقے میں بیٹھ کے حدیث سیکھتی ہے، تو اسلام کی شان و شوکت ہے. ہزاروں امام صاحب کے استاد ہیں اور لاکھوں امام صاحب کے شاگرد ہیں کہ ایک ایک شہر میں جب آپ درس دیتے تھے لاکھوں دنیا جمع ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ ساری شاگرد تھی، آپ ان کو حدیث پڑھاتے تھے. تو قتیل شفائی کیا کہتا ہے؟ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. یہ بادشاہ جو علماء اور مساجد و مدارس کے دشمن بنتے ہیں، مساجد و مدارس کو گراتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. اپنا نقصان کر دیتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا. یہی بات تھی کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگ میل پر؟ کیوں بادشاہ علماء اور مدارس کو، مساجد کو، دینی طلبہ کو ایک الگ قوم سمجھتے ہیں؟ اسلام ایک ہے. ہاں انہوں نے اسلام پڑھا، تم نے پڑھا نہیں ہے. فرق یہ ہے رشتہ یہاں سے ٹوٹا. ہاں اولئک قومنا، رشتہ تو ایک تھا اسلام کا. انہوں نے اسلام کو، قال اللہ قال رسول کو اپنے دل کا سکون بنایا اور تم اس سے دور رہے تو ان کو گرانے لگ گئے ہو. تو رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگ میل پر؟ کیوں کہ اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں علماء کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے؟ ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، نبی کی احادیث کا ذخیرہ ہے. یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں جان کے نذرانے دینے والے ہیں.
لیکن اس عظیم محدث کو بھی اس وقت کے خلافت عباسیہ نے صحیح معنی میں جیسے ان کا خیال کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیا، بلکہ مزید تکلیف پہنچانے کی فکر کرتے رہے۔ جب امام صاحب نے یہ کتاب مکمل کی، مختلف علاقوں میں نے بتایا کہ دعوت دی جاتی تھی، اپنے علاقے میں دعوت دی گئی بخارا میں، اور فتن میں نے بتایا یہ فتن کا موجد مامون الرشید تھا، اور یہ پورا فتن کا دور تھا۔ جب آپس میں فرقہ واریت ہو جائے نا دوستو، تو پھر دشمن کو اپنا مقصد پورا کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی آپس کی یہ لڑائی ہوئی، خلق قرآن، خلق ایمان، صفت قرآن، کلام اللہ، اس طرح کی باتوں میں دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور درمیان میں شرپسند لوگ پیدا ہوتے رہے جو اس طرح کے علماء کی بے قدری کا سبب بنتے رہے کہ جب بخارا میں آئے، امام صاحب سے جب مسئلہ پوچھا گیا، امام صاحب نے مسئلہ بتایا، جبکہ اس وقت کے وہاں کے فقہا نے امام صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہاں فتنے والے لوگ ہیں، آپ حدیث بیان کرتے جائیں، مسائل نہ بتانا، یہ آپ کو پھنسائیں گے۔ لیکن امام صاحب سے جب مسئلہ پوچھا گیا، بتایا آپ نے جو اس وقت کی بادشاہ اور اس کے کارندوں کے خلاف تھا، بادشاہ نے تکلیف دی اور امام صاحب کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، دوبارہ آپ حجاز میں آ گئے، پھر دوبارہ امام صاحب کو دعوت دی گئی بخارا کی طرف کہ اب ماحول سازگار ہے، آپ اپنے علاقے میں آ کے دین کی خدمت کریں۔ تو اس وقت کے محدث احمد نامی ایک مشہور تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ زمانے کا بڑا شیخ الحدیث اور محدث اعظم ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں، کسی شخص کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس امام صاحب کا دیدار کریں، حدیثیں سیکھتے رہیں، اور خود بخود جب امام صاحب حدیثیں بیان کریں گے تو حق غالب ہوگا، باطل جاتا رہے گا، سوال نہ کرو۔ اور وہ محدث جو بڑے تھے، امام صاحب کے استادوں میں تھے، انہوں نے وہ آیات پڑھ کے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ امام صاحب کی صورت میں بخارا میں حق آئے گا، امام درس حدیث دے گا، احادیث کی روشنی میں واعظ و نصیحت کریں گے، حق آئے گا، باطل جائے گا، اپنا نشان بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے جہاں حق آئے باطل جایا کرتا ہے اور اپنا نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے امام صاحب کو فصاحت و بلاغت عطا کی ہے، امام صاحب کو عربی پر عبور دیا ہے، احادیث رسول پر اللہ پاک نے ان کو خوب وافر انداز میں اپنے فضل سے حافظہ دیا ہے، جو لاکھوں حدیث کے یہ حافظ ہیں۔ امام صاحب کو اللہ نے علم دین، علم ادب، علم بیان، علم فصاحت سے نوازا ہے، اور فرمایا لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الجمال باسواب تزیننا، کپڑوں سے لباس، کپڑوں سے زینتیں نہیں ہوتی، ان الجمال جمال العلم والادب۔ اللہ نے امام صاحب کو علم شریعت والی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس لیے کہ سب آئے دنیا میں، سب کے والد دنیا سے جائیں گے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے، حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کے
کے پاس اپنے نبی کی حدیث کا ذخیرہ نہیں ہے، امام صاحب کو اللہ نے وہ صلاحیت دے کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ حدیثوں کے بھی حافظ، وہ اللہ کے کلام کے بھی حافظ امام صاحب بخارا میں آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے لازم ہے امام صاحب کی باتوں کو ادب سے سننا اور آپ سے سوال نہ کرنا۔ یہ اس بخارا کے محدث نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن میں نے بتایا کہ جو بندہ جتنا مشہور ہوتا ہے قدر و منزلت ہوتی ہے، اسی لحاظ سے دشمنی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، حسد بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ امام صاحب سے سوال ہوا جبکہ منع کیا گیا تھا، احادیث کا درس دیا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، پہلے اعلان ہوگا تھا، اطراف کے گاؤں دیہاتوں سے قصبوں سے بھی لوگ آ گئے، سوال کیا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے وہی فتنہ؟ امام صاحب نے جواب دیا، اور صحیح اہل سنت والجماعت کے مطابق، کیونکہ امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو سب سے بڑی جرأت کے ساتھ جو مقابلہ اس فتنے کا کیا تھا وہ امام احمد بن حنبل نے کیا تھا، اور امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل 244 ہجری میں دنیا سے جا رہے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 252 ہجری میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو جب امام صاحب نے اہل سنت والجماعت کے مطابق قرآن مجید کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو وہ فتنے والے لوگوں نے شور شروع کیا اور بادشاہ نے زیادتی شروع کر دی، حتیٰ کہ پھر امام صاحب کو یہاں سے بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ امام صاحب کو دعوت آئی نیشاپور کی، نیشاپور، امام مسلم جو مسلم شریف کتاب ہے ان کا نام ہے مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، یہ امام مسلم بن حجاج مسلم شریف جنہوں نے لکھی ہے یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام مسلم کے علاقے میں نیشاپور میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور لوگوں کو حلقہ درس میں حدیث سنائیں۔ امام صاحب وہاں گئے۔ تاریخ اسلام لکھتی ہے دوستو کہ اتنا بڑا اجتماع آج تک نہیں ہوا جتنا امام صاحب کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لاکھوں دنیا بار پھولوں کے ڈھیر لے کے کھڑی ہے، اور یہ ایک نحیف سے شخص میانہ قد ہے، کمزور سے آدمی ہے، میں نے بتایا پوری زندگی کھانے کا معمول یہ تھا، اور ہر وقت اللہ کے ذکر و شکر اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب پہنچے بادشاہ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کیا کوہرام بچ گئے، ہمارے مقابلے میں کوئی اور بادشاہ تو نہیں آ گیا۔ ہمیشہ کمزور بادشاہ کو اپنی کرسی گرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کمزوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کام صحیح نہیں کرتے تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جب انسان کام صحیح کرے، اللہ کے حوالے نظام کرے، کسی سے کیا ڈر ہے؟ جب اللہ کی مرضی تھی حکمرانی مل گئی، جب مرضی ہوگی تو چلی جائے گی۔ ہم اللہ کی مرضی سے کام، جو اللہ کا رسول جس میں راضی ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ بادشاہ نیشاپور، والی نیشاپور کو ڈر ہوا کہ یہ مقابل کا کوئی حکمران تو نہیں آ گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، والی صاحب، گورنر صاحب، ایسی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیخ الحدیث آیا ہے۔ لوگ ادباً اپنی نجات سمجھتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہیں کہ اس ہستی کا دیدار کرنا اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی ادب کی خاطر شہر سے باہر نکل کر استقبال کرنا، جیسے مدینہ والوں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ایک دن نہیں کیا، بار بار مدینہ والے باہر نکلتے رہے۔ شام ہوتی تھی، جب شام ہوتی تھی مدینہ والوں پر اور سرکار کی آمد نہیں ہوئی تو مدینہ والے بیماروں کی طرح منہ لے کے واپس آ جاتے تھے کہ ہائے افسوس، ہستی نہیں پہنچی۔ کئی دن تک استقبال
مدینہ والے باہر نکلتے رہے، اور اس دن خوشی کی انتہا ہو گئی جس دن پھر وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی پڑا۔ دوستو، بڑے تو عاقل بالغ تھے، سمجھتے تھے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو۔ میں قربان ان چھوٹی بچیوں پر، بار بار قربان ان چھوٹے بچوں پر جن کی عمر تاریخ اسلام 7، 8، 9 سال لکھتی ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع میں کھڑے ہو کر صاحب معراج، صاحب لولاک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ بھی سید کونین کی عظمت کو، مقام کو، شان کو، اعجاز کو سمجھتی تھی۔ اور پڑھا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، 7، 8 سال والے بچے بھی دوستو اللہ کے محبوب کے مقام کو سمجھتے تھے۔ اور نہیں سمجھا تو آج کا مسلم، اپنے نبی کو نہیں سمجھا تو آج کا کلمہ گو جس نے اپنی وضاقت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا۔ اقبال تڑپ تڑپ کے کہہ گیا، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بلیو ایریا والوں، پڑھے لکھے دوستوں، عقل و دانش رکھنے والوں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور بچیوں نے نبی کے مقام کو سمجھا۔ ثنیۃ الوداع میں آ گئی، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں وجب الشکر علینا۔ او مدینہ والو، اللہ کا شکر ادا کرو، تم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنا بدر منیر تمہارے شہر میں بھیج دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لوگ استقبال کرنے کے لیے نکلے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استقبال ہوا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، لوگوں نے بادشاہ سلامت ہے، خیریت ہے، یہ ایک فقیر ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، امام ہے، آپ کی بادشاہت کی ٹکر کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب حلقہ درس ہوا لاکھوں میں، بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ایوان صدر میں آ جاؤ، ہمارے بچوں کو حدیث پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا کہ نہیں، سنت سے یہ ثبوت نہیں ہے، اور اس محمد بن اسماعیل کی دنیا پوری گزر چکی ہے، ہر موقع پہ نبی کی حدیث کو تلاش کرتا ہے۔ اگر نبی کی حدیث ایسی ہے کہ کسی سردار کے گھر میں جا کر نبی نے پڑھائی ہو حدیث، میں حاضر ہوں، ایوان صدر میں آتا ہوں۔ نہیں گئے، کہا میں لڑکوں کو بھیجتا ہوں، لوگوں کو علیحدہ کر کے میرے بچوں کو علیحدہ پڑھائیں۔ کہا یہ بھی مجھے حدیث میں نہیں ملتا۔ آپ نے حسنین کو علیحدہ درس نہیں دیا، خلفائے راشدین کو علیحدہ سبق نہیں دیا، سب کے سامنے سب کو سبق دیا ہے۔ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے بچے، عام مسلموں کو جب میں درس حدیث دے رہا ہوں اس میں بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا ہمارا حکم نہیں مانتے، یہ مولوی لوگ ایسی ہوتے ہیں، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں اپنی بات پر، بھائی یہ حدیث تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ضد شروع کر دی۔ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، ضد نہ کرو، میرے اوپر پابندی لگا دو کہ یہ گفتگو نہیں کر سکتا، میں آپ کے حکم کی اتباع کروں گا۔ آپ میرے اوپر پابندی لگا دو کہ یہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، سبق نہیں پڑھا سکتا، طلبہ کو، لوگوں کو حدیث کا درس نہیں دے سکتا، میں عمل کروں گا۔ بادشاہ کے لیے یہ بھی مشکل تھا، آخر تنگ کیا، امام صاحب یہاں سے جلا وطن ہوئے۔ اور ایک علاقہ تھا ددیال کا، اس کا پہلے نام کوئی اور تھا، خرے تنگ بعد میں رکھا گیا۔ وہاں پہنچے تو سمرقند والوں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں۔
نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو جہاں بھی کوئی بلائے ہم نے قرآن حدیث کی بات کرنی ہے۔ بعد میں انہوں نے پیغام بھیجا کہ اختلاف ہو گیا، امام صاحب نہ آئے۔ پورا مہینہ امام صاحب یہیں رہے۔ خرے تنگ کا بعد میں اس گاؤں کا نام پڑا جو 3 فرسخ کے مسافت پر ہے سمرقند سے۔ غالب بن جبرائیل، عجیب نام ہے آدمی کا، غالب بن جبرائیل کے پاس پورا رمضان المبارک گزارا ہے اور وہ امام صاحب سے استفادہ کرتے رہے۔ رمضان جب ختم ہوا تو سمرقند والوں کی طرف سے دعوت آئی کہ اتفاق ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ سواری کا انتظام ہوا، جب چلنے لگے امام صاحب بہت کمزور ہو چکے تھے، عید کا دن تھا۔ جب چل پڑے تو ساتھیوں کو کہا کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بیٹھ گئے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ فرمایا اللہم ضاقت علیہم الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اے اللہ، دنیا آپ کی بڑی وسیع ہے، لیکن آپ کے محبوب کے کلام پڑھنے والے کے لیے تو کمزور ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ بادشاہ بھی حسد کر رہے ہیں، بادشاہ کے چیلے چمچے بھی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اے رب العالمین، 62 سال کی زندگی پوری کر رہا ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے آپ کی دیدار کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اللہم ضاقت علیہم الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اے اللہ، دنیا بہت کشادہ ہونے کے باوجود امام بخاری پہ تنگ ہو گئی، ہر طرف سے حسد کے جھونکے آ رہے ہیں اور میں لاغر جسم ان فتنوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ بیٹھ گئے، غالب کو کہا قریب آ جاؤ، دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں میری روح نکلے وہیں پہ میری قبر بنانا۔ آج صبح کا وقت ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے نورانی مخلوق فرشتے آ رہے ہیں، مجھے خوشبو تو اس انداز کی آ رہی ہے کہ ریشمی لباس خوشبوؤں سے معطر لے کر آ رہے ہیں، ابھی ان قریب میری روح نکل جائے گی۔ اے غالب، میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں اکیلا دنیا سے جا رہا ہوں، تم میری وصیت سنو۔ جب اس جگہ پہ میری روح قبض ہو جائے تو میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے، جہاں روح قبض ہو جائے وہیں قبر بنا دینی چاہیے۔ میری یہیں اسی گاؤں میں قبر بنانا۔ میرے چاہنے والے بھی اللہ نے بہت بنائے، ہر طرف سے افراتفری ہو جائے گی، بعد از نماز ظہر جنازے کا اعلان کر دینا۔ بس اتنی بات کہی، امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے حوالے جان کر دی۔ مشہوری ہو گئی ہر طرف، سواریاں بھی لوگوں کو نہیں میسر ہوئی، اتنا رش ہوا۔ اسی وجہ سے جہاں امام بخاری کی قبر ہے دوستو، اس گاؤں کا نام خرے تنگ پڑ گیا، سواری نہیں ملی، خرے تنگ سواری نہیں ملی، اس گاؤں کا نام پڑ گیا۔ اسی جگہ پہ قبر بنی، جنازہ پڑھنے والے جب جنازے پڑھ کے رخصت ہوئے، آسمانوں نے بادل کے ذریعے سے سایہ کیا، میٹھی میٹھی ہوائیں چلی۔ امام بخاری کو قبر میں دفن کرنے کے بعد پوری فضا دوستوں مشک کی خوشبو سے معطر ہو گئی، لوگ محظوظ ہونے لگے، محصور ہو گئے۔ پہلے تو یہ نہ سمجھ پائے کہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب رش کم ہوا، کسی چاہنے والے نے امام بخاری کی قبر کی مٹی کو لے کے سونگا، جب اسے اندازہ ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ مشک کی خوشبو امام بخاری کی قبر کی مٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اس کی حالت اظہار کو دیکھ کر سارے چاہنے والوں نے امام بخاری کی قبر سے مٹی لینا شروع کر دی۔ مٹی کم ہوتی جا رہی ہے، ارباب اقتدار مٹی ڈال رہے ہیں امام بخاری کی قبر پر۔ چند دن تک تو اس مجمع کا مقابلہ کوئی نہ
کر سکا. بعد میں امام بخاری کی قبر کے ارد گرد جنگلہ بنا دیا گیا کہ اب مٹی ڈال ڈال کر بھی لوگ تھک چکے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے اپنی یہ کرامت واپس لے لی. یہ 13 شوال 252 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خادم دنیا سے روپوش ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب